السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ الحمد للہ الذی لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام وقابل صد احترام ایس ایس سی ایسوسییشن گنگولی کے خدمت گزار نوجوانان اسلام و بزرگان محترم و نوجوانان اسلام، میری محترم ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اعلیٰ و اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے اپنی مختصر سی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ مجھے بالکل اس بات کا احساس ہے کہ آپ پچھلے کم و بیش 5-6 گھنٹوں کے طویل وقت سے یہاں تشریف فرما ہیں، اور اس بات کا بھی مجھے بخوبی احساس ہے کہ ایس ایس سی کا یہ عظیم الشان اجلاس 10 تاریخ کی مدت کو اور اس کے حدود کو پار کرتے ہوئے 11ویں تاریخ میں تقریباً داخل ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے۔ میں زیادہ آپ کو تنگ نہیں کروں گا، لیکن ایک بات کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جب بھی حضرت مولانا دامت برکاتہم یا ایس ایس سی کے میرے نوجوان قابل رشک قابل فخر میرے وہ بھائی جب بھی شہر بنگلور آتے ہیں
اور اس جلسے کی دعوت دیتے ہیں، میں بالکل خوشی کے ساتھ، قلبی مسرت کے ساتھ اسے قبول کرتا ہوں اور اس اجلاس میں حاضری کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ کیوں نہ ہو، جس جلسے کے منتظمین خدمت خلق کا جذبہ لے کر چلتے ہوں، جس جلسے کے ذمہ دار انسانیت کا درد لے کر چلتے ہوں، جس اجلاس کی بنیاد ایثار، درد مندی، خیر خواہی پر منعقد ہو، منحصر ہو، یقیناً ہر صاحب علم، عقل و شعور رکھنے والا اس جلسے کا حصہ بننا ضرور پسند کرے گا۔ میں سب سے پہلے SSC کے قابل رشک، قابل تعریف، قابل فخر میرے نوجوان بھائیوں کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی ان خدمات کو میں سلام کرتا ہوں۔ یقیناً آج ملت کو، امت کو، ملک کو آپ ہی جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ یقیناً آج ملت اور ملت کی وہ مجبور، بے بس، لاچار نگاہیں آپ ہی جیسے نوجوانوں کی منتظر ہیں۔ یقیناً آپ کی خدمات کا کوئی بدلہ، کوئی صلہ نہیں دے سکتا، کوئی آپ کی ان خدمات جلیلہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی آپ کو اپنی شایان شان اس کا بدلہ انشاءاللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، کام کرنے والوں کو کچھ ایسے ہی کام، ایسی ہی خدمات انجام دینی چاہیے جس سے ملک کا، امت کا، ملت کا، معاشرے کے لاچاروں کا، مجبوروں کا، بیماروں کا، بے بس لوگوں کا، غریب اور پسماندہ طبقات کا بھلا ہو، ان کی تکلیفیں دور ہوں۔ میں نے قرآن مجید کی چند آیتیں تلاوت کی، ان کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ میری محترم بہنوں، آپ کی ایک کثیر تعداد ہر سال، ہر مرتبہ یہاں جمع ہوتی ہے۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد یہاں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ میں آپ ہی کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مذہب اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک نظام زندگی ہے، ایک طریق حیات ہے۔ میری ماں اور بہنوں، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام، جو دین، جو شریعت، جو احکام، جو تعلیمات لے کر ہم سب کی جانب رسول، پیغمبر بن کر آئے ہیں، یاد رکھنا آپ کی تعلیمات، آپ کا لایا ہوا دین، آپ کی لائی ہوئی شریعت مساجد اور مدارس تک محدود نہیں ہے۔ آپ کا لایا ہوا پیغام منبر و محراب تک مقید اور محدود نہیں ہے۔ آپ کی لائی ہوئی تعلیمات مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ، حرمین شریفین تک محدود نہیں ہیں۔ ان یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا،
تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. آپ کی لائی ہوئی تعلیمات عالمی ہیں، ابدی ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں، سب کے لیے ہیں. اسی لیے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، لوگوں کبھی یہ نہ سمجھنا کہ ممبر و محراب پر کھڑے ہونے والے، نماز پڑھانے والے، خطبہ دینے والے ہی صرف جنت کے حقدار ہیں. کبھی تمہارے ذہنوں میں یہ بات نہ آئے کہ تہجد پڑھنے والے، صف اول میں نماز پڑھنے والے ہی جنت تک پہنچنے والے ہیں. کبھی تمہارے ذہنوں میں یہ بات نہ آئے کہ تلاوت کرنے والے، تسبیح پڑھنے والے، ذکر و اذکار، توبہ اور استغفار کرنے والے ہی جنت کے حقدار ہیں. سنو، میں اللہ کا رسول اعلان کرتا ہوں، جس میرے امتی کو یا ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا فرمائی اور ان ماں باپ نے اس بچی کی صحیح تعلیم، تربیت کا، اصلاح کا انتظام کیا، اس کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے اس کے گھر کو بسا دیا، وہ بچی نکاح کے قابل ہو گئی، ماں باپ نے اس بچی کا نکاح کر دیا. سنو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں کہ جنت ان ماں باپ پر واجب ہو گئی. اولاد کی تعلیم اور تربیت اور ان کے گھر کو بسانے اور ان کی زندگی کو آباد کرنے والے بھی جنت تک پہنچتے ہیں. جنت کے حقدار صرف تسبیح ہاتھ میں لے کر اس کے دانے شمار کرنے گننے والے ہی نہیں ہیں، یہ بھی عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ دنیا کا سب سے بہترین خوبصورت گھر کون سا ہے؟ ذہنوں میں شاید بات یہ آتی ہوگی کہ وہ گھر بڑا خوبصورت عالی شان ہے جو سمندر کے ساحل پر جسے خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہو، یا پہاڑوں کی بلندی پر جسے ٹہرایا اور سجایا گیا ہو، جسے نصیب و فراز میں اور بہترین کھیت کھلیان باغات کے درمیان جس کی تعمیر ہوئی ہو، جس کے نین و نقش اور جس کا رنگ اور جس کی قالین اور جس پر لگا ہوا ٹائلز اور ماربل اور جس پر سجے ہوئے لائٹ اور روشنی کے قمقمے، ایسا گھر خوبصورت ہے. ہمارے ذہنوں میں بات آ سکتی ہے. سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کا سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم بچہ رہتا ہو اور گھر والے اس بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو. وہ دنیا کا سب سے بہترین گھر ہے. مولانا محترم نے بیماروں کا ذکر کیا. میری بہنوں اور میرے بھائیوں، غور کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میرے امتی نے کسی بیمار کی عیادت کی، کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے گیا، اس کی کوئی مدد نہیں کی، اس کے لیے دوائی کا انتظام نہیں کیا، صرف اسے تسلی دینے کے لیے، اس کی عیادت کے لیے گیا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں، اگر وہ بندہ صبح جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں. اگر بیمار کو دیکھنے کے لیے، بیمار کی عیادت کے لیے
شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب بیمار کی عیادت اور بیمار کو دیکھنے، تسلی کے چند بول بولنے، ہمت افزائی کے چند جملے اس کے سامنے بولنے کا یہ اجر ہے، تو ذرا غور کریں اس بندے کو اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہوگا، اس کے اجر کا عالم کیا ہوگا، جو بیمار کی دوائی کا انتظام کرتا ہے، بیمار کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور اس کے راشن کا انتظام کرتا ہے، اور اس کے لیے اس کے آپریشن کا انتظام کرتا ہے، اس کی صحت یابی کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اللہ اس بندے کو کیا کچھ عطا کرتا ہوگا۔ میں نے قرآن کی چند آیتیں پڑھی، حضرات مفسرین کرام ان آیتوں کی روشنی میں لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ترجمہ سنیں، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو سنائیے، آپ اپنی امت تک اس پیغام کو پہنچائیے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم رسید ہو جائیں گے، جنتی لوگ آپس میں مل بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں گے اور آپس میں بیٹھ کر ہنسی مذاق اور خوش مزاجی کی باتیں کر رہے ہوں گے، اچانک ان کو اپنے چند دوستوں کی یاد آئے گی، اپنے چند جانے پہچانے لوگوں کی یاد آئے گی، اور وہ کہیں گے قال قائل منہم انی کان لی قرین، میرا ایک دوست تھا، میرا ایک جان پہچان کا بندہ تھا، پتہ نہیں مجھے وہ جنت میں کہیں نظر نہیں آتا۔ فرشتے کہیں گے قال هل انتم مطلعون، کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو، کیا تم اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، فرشتے لے کر جائیں گے، جہنم میں جھانک کر دیکھے گا تو آگ کے انگاروں اور شعلوں میں لپٹا ہوا خطرناک اور بدترین عذاب میں اسے پائے گا، اور جنتی لوگ ان جہنمیوں سے سوال کریں گے، فی جنات یتساءلون، پوچھیں گے عن المجرمین، جہنمیوں سے، گنہگاروں سے، دوزخیوں سے، ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں پہنچ گئے؟ کیا جرائم ہیں تمہارے، کیا وجوہات ہیں، کیا غلطی اور خطائیں ہیں تمہاری کہ تم آج جہنم کے سخت ترین عذاب میں پڑے ہو؟ میری بہنوں، میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے جنتی لوگوں کے اس سوال کے جواب میں جہنمی اپنے 4 جرائم کا اقرار کریں گے۔ 4 جرائم۔ پہلا جرم قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہمارا پہلا جرم یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز تو اللہ کا حق تھا، ہم نے اللہ کے حق کو ضائع کر دیا، فرض نماز کو ہم نے قربان کر دیا، بیکار ہوٹلوں کے پاس فٹ پاتھوں پر گپ شپ میں لگے رہتے تھے، ہنسی مذاق میں بیٹھے رہتے تھے، مسجد کے سامنے سے گزر ہوتا تھا، اذان کی اقامت کی آواز ہمارے کانوں میں پڑتی تھی، امام صاحب کی قرات ہمیں سنائی دیتی تھی، لیکن ہم تھے کہ مجرم غافل، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس پر 1 گھنٹے کی تقریر ہو سکتی ہے، لیکن میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ یہ ہمارا پہلا جرم تھا کہ ہم نے اللہ کے حق کو ضائع کیا نماز کو چھوڑ کر۔ ہمارا دوسرا جرم وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم کسی غریب کو ایک وقت کا کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ 100 لوگ تقاضے لے کر ہمارے پاس آتے تھے، محلے کے، معاشرے کے، گاؤں کے، قریے کے، قرب و جوار میں رہنے والے
پڑوسیوں کے تقاضے ہمارے سامنے آتے تھے کہ محلے کا فلاں آدمی بیمار ہے، فلاں عورت بیمار ہے، فلاں بندہ پریشان ہے، فلاں کی غریب بچی عمر 30-35 سال، اس کی جوانی اس کے گھر کی چہار دیواری کے ساتھ گزر گئی، اس کے نکاح کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، ایک بندہ آپریشن اس کا ہے، پیسے کا انتظام نہیں ہے، فلاں گھر میں غربت ہے، فلاں گھر میں پریشانی ہے۔ تقاضے آتے تھے، جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ سووں لوگ اپنی حاجتیں لے کر آتے ہیں، اور یہ چھوٹی سی تنظیم اور محدود آمدنی نہیں بلکہ محدود لوگوں کا تعاون، کہاں کہاں تک یہ تعاون پہنچائیں گے، کہاں کہاں تک اپنی مدد اور نصرت کی چادر کو وسیع کریں گے۔ لیکن سووں تقاضے آتے تھے، ہم اپنے مال کا غلط اور ناجائز استعمال کرتے تھے، ہم اپنے مال کے اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کے نکاح اور ولیمے کے لاکھوں کے جوڑے بناتے تھے، ہم اپنی اولاد کے شادی بیاہ کے اور دیگر تقریبات کے موقعوں پر لاکھوں روپے کا کھانا ضائع کر دیتے تھے، پھینک دیتے تھے۔ ہماری دولت حرام گانے والے گویوں پر خرچ ہو جاتی تھی، شادی بیاہ کے اڈے سجانے اور ان کو سنوارنے میں ہم لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے تھے، لیکن وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کسی مسکین کی مدد کرنے کے لیے ہمارے ہاتھ نہیں اٹھتے تھے۔ کسی غریب کو 100 روپے دیتے ہوئے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی تھی، لوگوں کا کراہنا، تڑپنا، پریشان ہونا اور بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑنا اور بے بسی کے آنسو بہانا ہمارے دلوں کو نرم نہیں کرتا تھا، ہمیں رحم نہیں آتا تھا۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اللہ نے دولت تو دی تھی، لیکن ہم نے کسی غریب کی مدد نہیں کی، کسی کے تقاضے کو ہم نے پورا نہیں کیا۔ میرے گاؤں کے، میرے محلے کے، میرے خاندان کے، میرے معاشرے کے غریب بچے، ذہین بچے فیس نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم کو ترک کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ کبھی ہم نے اس بچے کی تعلیم کی فکر نہیں کی۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، غریبوں کی مدد نہ کرنا، غریبوں پر رحم نہ کرنا، مجبوروں کی فریاد رسی نہ کرنے کے اس جرم نے ہمیں جہنم میں پہنچا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، مولانا نے بڑے درد کے ساتھ آپ سے اپیل کی ہے، لیکن میں کہوں گا یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ دین کے کاموں کے لیے، غربا کی تعاون کے لیے، دین اسلام کی ترقی کے لیے، کسی غریب کے گھر کو آباد کرنے کے لیے، کسی کار خیر کے لیے، ہر ایک کے مال کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ جس کے مال کو اللہ قبول کرتا ہے اسی کو توفیق بھی دیتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ بھی اللہ اسے متوجہ کرتا ہے۔ جس کے مال کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے مال کو اس کے منہ پر مار دیتا ہے۔ حرام خور، تیرا مال شادی بیاہ کے تقریبات اور شادی بیاہ کے اڈوں کو سجانے کے لیے تو لگ سکتا ہے، تیرا مال حرام گانے والے، آرکسٹرا سجانے والوں پر خرچ ہو سکتا ہے، تیرا مال لاکھوں کے جوڑے بنانے کے لیے تو ہو سکتا ہے، تیرے مال کو میں اپنے دین کے لیے، کار خیر کے لیے قبول نہیں کروں گا۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ زندگی میں اس بات کی کوشش کریں کسی کا گھر آپ کی وجہ سے آباد ہو جائے،
کسی بچے کی تعلیم مکمل ہو جائے، کسی غریب بچی کا گھر بس جائے۔ اللہ کی قسم آج ملت میں مالداروں کی کوئی کمی نہیں ہے، صاحب خیر صاحب حیثیت افراد کی کوئی قلت نہیں ہے۔ اگر صرف امت کے ملت کے مالدار صرف اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیانتداری کے ساتھ ادا کر دیں، مکمل طور پر امانت داری کے ساتھ ادا کر دیں، اللہ کی قسم گاؤں میں محلے میں کوئی بچہ تعلیم کو ترک کرنے پر مجبور نہیں ہوگا۔ ملت کے صاحب خیر افراد اپنے مال کا صحیح استعمال کریں۔ کوئی بیمار مریض بیچارہ تڑپ تڑپ کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر نہیں مرے گا، آپریشن کے لیے رقم نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں مرے گا۔ اللہ کی قسم صاحب خیر افراد ملت کے مالدار اپنے مالوں کا صحیح استعمال کریں۔ ملت کی کوئی غریب بچی کسی غیر کا ہاتھ پکڑ کر کبھی نہیں جائے گی۔ ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں لڑکیاں، لاکھوں بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، ماں باپ کو، دین اسلام کو، اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ اللہ کی قسم قیامت کے دن وہ مالدار مجرم بنا کر اٹھائے جائیں گے، بڑے سخت ترین طریقے سے پکڑے جائیں گے جو اپنے مال کا غلط اور ناجائز اور فضول استعمال کر رہے ہیں۔ ایسی تنظیموں کے تقاضے آپ کے سامنے آتے ہیں۔ مولانا نے جس کی طرف توجہ دلائی، بہت افسوس کی بات ہے کہ ملت میں کچھ افراد ایسے پیدا ہو گئے، ان کی پیدائش کا مقصد ہی نیک کاموں میں رکاوٹیں پیدا کرنا، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، لوگوں کے دلوں میں غلط فہمی کا بیج ڈالنا، زہر پھیلانا، غلط افواہوں کو ہوا دینا، لوگوں کو بدنام کرنا۔ کچھ لوگ اسی لیے تو پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ علامہ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو مورا بخیر امید نیست شرم کنی۔ میرے بھائی، تجھ سے مجھے کوئی خیر کی تو امید نہیں ہے، میں تجھ سے کوئی خیر کی امید، اچھائی کی کبھی امید نہیں رکھتا۔ اتنا تو احسان کر دے کہ مجھے تکلیف تو نہ دے، تیری جانب سے مجھے شر تو نہ پہنچے۔ جب آپ کرتے نہیں، کرنے کے لیے تیار نہیں، جو لوگ خدمت کرتے ہیں ان کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ ان کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ نیک کاموں میں رکاوٹیں بننے کے شیطان کیوں بنتے ہو؟ یہ ابو جہل کی فطرت ہے، یہ ابو لہب کی فطرت ہے۔ مجھے افسوس ہے، معاف کیجئے الفاظ کی سختی کو، جرم اس سے بڑا ہے۔ جب آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، کوئی حق نہیں کہ جو لوگ مدد کر رہے ہیں، کار خیر میں لگے ہوئے ہیں، آپ ان کو بدنام کریں۔ خدا را میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، اپیل کروں گا، اس لعنت سے آپ باہر آئیں، اس شرارت سے آپ باہر آئیں، ورنہ اللہ کی پکڑ میں، اللہ کے کوڑے میں آواز نہیں ہے۔ پتہ نہیں اللہ کب کہاں کس طرح سے پکڑ لے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ امت کی بچیاں آج آپ کا انتظار کر رہی ہیں، امت کے وہ بچے جو تعلیم چھوڑ کر ہوٹلوں میں کام کر رہے ہیں، گیراجوں میں کام کر رہے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ان کی امید کی نگاہ آپ کی جانب اٹھی ہے۔ زندگی میں یہ معمول بنائیں، جو کچھ میں ملازمت کرتا ہوں تنخواہ آتی ہے، تجارت کرتا ہوں جو کمائی ہوتی ہے، ہر مہینہ مجھے امت کے، ملت کے غریبوں کا حق دینا ہے،
ان کی مدد کے لیے اتنی رقم نکالنا ہے۔ اللہ کی قسم یاد رکھنا، کسی غریب کی آپ مدد کریں گے، کسی مجبور کا آپ تعاون کریں گے، کسی بیمار کا آپ علاج کروائیں گے، کسی غریب بچی کے گھر کو آپ بسائیں گے، ان غریبوں کے دلوں سے جو دعا نکلے گی، جب ان کے ہاتھ اٹھیں گے دعا کے لیے، اس دعا سے اللہ آپ کو جو ترقی دے گا اور عزت و عظمت کی جس بلندی پر آپ کو پہنچائے گا، اللہ کی قسم اس کامیابی کو، اس مقام کو، اس بلندی کو آپ کبھی اپنی دولت سے کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ کوشش کرو اپنے مال کا کچھ حصہ ملت کے، امت کے غریبوں پر لگ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک بندے کے حق میں جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے، وہ اسے فرشتے جہنم کی طرف کھینچ کر لے کر جاتے ہوں گے، جاتے جاتے جنتی لوگوں کے صف پر سے اس کا گزر ہوگا، جنتی لوگوں کے صف میں سے ایک بندہ آئے گا، اس کا ہاتھ پکڑے گا، چل اللہ کے دربار میں، لے کر جائے گا۔ اے اللہ، اس بندے نے ایک مرتبہ سخت پیاس مجھے لگی تھی، پانی کی ضرورت تھی، اس بندے نے مجھے پانی پلایا ہے، اللہ کی قسم اللہ ایک پیالہ پانی پلانے کی وجہ سے اس جہنمی کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ہم اس رب کا کلمہ پڑھتے ہیں جو پیاسے کتے کو پانی پلانے والی زانیہ بدکار عورت کے زنا کو اللہ دھو دیتا ہے، اس کی بھی مغفرت کر دیتا ہے۔ انسانیت آج رحم کی قابل ہے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، بچوں نے ماشاءاللہ بڑی محنتوں کے ساتھ مکالمہ، بڑے خوبصورت انداز میں بڑی محنتوں کے ساتھ تیاری کر کے پیش کیا۔ میں بیٹھ کر غور سے دیکھ رہا تھا، خاص طور سے جو بچے نشہ کی لت میں گرفتار ہیں، منشیات کے عادی ہیں، قوم و ملت کا جو مستقبل تھے، 15 سال کی عمر سے وہ بچے فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر، درخت کے پیڑوں میں بیٹھ کر، پارکوں میں بیٹھ کر وہ نشہ کرنے لگے ہیں، گانجا مارنے لگے ہیں، منشیات کے عادی بن چکے ہیں، اور روز بروز یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اس مکالمے میں بڑے بہترین طریقے سے معصوم بچوں نے ایک پیغام دیا، میسیج دیا کہ بچے برباد ہوتے ہیں غلط صحبتوں کی وجہ سے، غلط دوستوں کی وجہ سے، غلط دوستی کی وجہ سے، غلط ماحول کی وجہ سے۔ تو اسی وقت بیٹھ کر میں نے ان آیتوں کو سوچا، تیسرا جرم جو جہنمی جس کا اقرار کریں گے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، برے لوگوں کی دوستی میں، برے لوگوں کی صحبت میں ہم بیٹھتے تھے، برے لوگوں کی صحبت پر، ان کی دوستی پر ہم فخر کرتے تھے، ہم شان محسوس کرتے تھے، برے لوگوں کے تعلقات پر سینہ تان کر چلتے تھے کہ فلاں روبدار سے میرا تعلق ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، اللہ کی قسم آپ کی یہ عزت نہیں ہے کہ آپ خونخواروں اور قاتلوں کے پیچھے آپ بے ڈھنگا لباس پہن کر، بے ڈھنگے بال چھوڑ کر، ہاتھوں میں گلوں میں کتوں کی طرح چین ڈال کر خونخواروں کے پیچھے چلتے ہوئے تم شان محسوس کرو۔ آج ملت کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں تو اس کے اہم ذمہ دار، معاف کیجئے، ہمارے نوجوان بھائی ہیں جنہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا، جو اپنے فرائض سے غافل ہیں۔ کیا ضرورت پیش آئی
کہ ہماری نوجوان بہن جا کر فیکٹریوں میں گارمنٹس میں کام کرنے پر مجبور ہے. ایک نہیں دو نہیں تین تین بھائی ہوں گے جا کر کام کرتی ہے. تین تین بیٹے ہوں گے ماں جا کر غیروں کے گھروں میں کام کرتی ہے. وجہ کیا ہے؟ بیٹا تو ہے لیکن غافل ہے. بہتر تھا کہ یہ بیٹا بن کر پیدا ہونے سے بیٹی بن کر پیدا ہو جاتا. کیا ضرورت ہے کہ باپ جا کر رات کی ٹھنڈ میں سردی میں گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر کھلی مزدوری کا کام کرتا ہے، آٹو چلاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ بیٹا تو ہے لیکن باپ پر بوجھ بنا ہوا ہے، ماں باپ پر گھر والوں پر بوجھ بنا ہوا ہے. راتوں کو دیر گئے فٹ پاتھوں پر بیٹھنا، ہوٹلوں کے پاس گپ شپ کرنا اور دن میں مردار کی طرح پڑا سوتا رہنا اس کی زندگی کا مشغلہ ہے. اب بیٹیاں بہنیں مجبور ہو گئیں باہر نکلنے پر. تمہاری غفلت نے، تمہاری غیر ذمہ داریوں نے، تمہارے فرائض سے غفلت نے ہماری بچیوں کو گھروں سے باہر نکالا ہے. اس لیے وہ جا کر اوروں کی غیروں کی ہوس کا شکار ہوئی. میرے نوجوان بھائیوں، آپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی چاپلوسی جی حضوری چمچہ گیری کرتے ہوئے زندگی گزاریں. آپ کا کام ہوٹلوں کے پاس بیٹھ کر وقت گزارنا نہیں ہے. بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں آپ پر. جاؤ ان بہنوں کی، ان معصوم بچوں کی، بچیوں کی لٹتی عزتوں کو بچاؤ. یہ غیروں کے ساتھ جانے سے ان کو بچاؤ. یاد رکھنا تم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جس نبی نے اپنی بیٹی کی تو کیا کافر کی بیٹی کی بھی عزت کی فکر فرمائی ہے. کافر کی بیٹی کی بھی عزت کا خیال فرمایا ہے. مختصراً اس واقعے کو عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک غزوہ، ایک جنگ کا موقع تھا. حضرات صحابہ کرام مال غنیمت لے کر کچھ قیدیوں کو، کچھ عورتوں کو گرفتار کر کے لا کر آپ کی خدمت میں پیش فرماتے ہیں. ایک طرف مرد قیدی تھے جو جنگ کے میدان سے گرفتار کر کے لائے گئے، دوسری جانب عورتیں تھیں اور مال غنیمت بھی تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر پر تشریف فرما ہیں. دیکھتے ہیں نگاہ نبوت مسجد کے صحن میں بیٹھی ہوئی اس نوجوان حسین خوبصورت لڑکی کے سر اور سینے پر پڑتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ یہ نوجوان بچی سر کھلا ہوا ہے، سینے پر اوڑھنی نہیں ہے، چادر نہیں ہے، ننگا سر بیٹھی ہے. آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور میرے بھائیوں غور کرنا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمامے کو نکال کر، اپنے سر کی پگڑی اتار کر بلال کے حوالے فرماتے ہیں کہ جا بلال مسجد کے صحن میں بیٹھی ہوئی اس نوجوان بچی کے سر اور سینے کو ڈھانک دے. حضرات صحابہ کرام تشریف لائے، عرض کیا آپ کا حکم ہمارے سر آنکھوں پر یا رسول اللہ، آپ کی ذات پر ہمارے ماں باپ قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کوئی عزتدار شریف خاتون نہیں ہے، یہ کوئی مہمان خاتون نہیں ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد سے، جنگ کے میدان سے اس بچی کو ہم گرفتار کر کے لائے ہیں، اسلام کو، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آئی تھی، پکڑی گئی. یہ مجرم ہے، یہ قیدی ہے.
اور آپ اس کا اتنا اعزاز فرما رہے ہیں، آپ اپنا عمامہ اس کے سر پہ ڈال رہے ہیں۔ یہ کوئی معزز خاتون نہیں ہے۔ غور کرنا میرے نوجوان بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے فرمایا کہ جا بلال، کافر کی بیٹی بھی میری بیٹی ہے اور اس کی عزت بھی میری عزت ہے، جا پہلے اس کے سر اور سینے کو ڈھانک دے۔ تھو ہے ایسے غافل نوجوانوں پر، افسوس ہے تمہارے نبی نے کافر کی بیٹی کی عزت کی فکر فرمائی، تمہیں اپنی بیٹیوں کی عزت کا کوئی خیال نہیں، اپنی بہنوں کی عزتوں کا کوئی خیال نہیں۔ کیسے ہم غافل ہیں، کس غفلت کا ہم شکار ہیں، کس لاپرواہی میں ہم مبتلا ہیں، کتنے بڑے ظالم بن رہے ہیں ہم اپنوں کے حق میں، اور کتنا ہم ان بچیوں کے حقوق کو ضائع کر رہے ہیں۔ غرض حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ لے جا کر چادر اس بچی کے سر پہ ڈالتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا تو کون ہے؟ اس بچی نے کہا یا نبی اللہ، آپ نے میرے باپ کا نام سنا ہوگا، شاید میرے باپ کا نام آپ نے سنا ہوگا، میں دنیا کے مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ اچھا تو حاتم طائی کی بیٹی ہے؟ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تیرا باپ سخی تھا، تیرا باپ غریبوں کا ہمدرد تھا، تیرا باپ بھوکوں کو کھانا کھلانے والا تھا، تیرا باپ ننگوں کو کپڑا پہنانے والا تھا، تیرا باپ مجبوروں کا مددگار تھا، تیرا باپ بیماروں کی تکلیف کو دور کرتا تھا، تیرا باپ غریبوں کے گھروں کو آباد کرنے والا تھا کافر، لیکن یہ خوبیاں تھیں، اور سخاوت اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ چل تیرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے میں تجھے اختیار دیتا ہوں، یہاں رہنا چاہتی ہے تو تجھے فاطمہ کی بہن بنا کر رکھا جائے گا، محمد کی بیٹی بنا کر رکھا جائے گا۔ جانا چاہتی ہے تو بڑے عزت و افتخار کے ساتھ اور بڑی حفاظت کے ساتھ تجھے تیرے گھر تک پہنچایا جائے گا۔ اختیار تجھے دیتا ہوں، فیصلہ تجھے کرنا ہے، رہنا چاہتی ہے یا جانا چاہتی ہے۔ میں اس واقعے کو میں نے جمعہ کے موقع پر 3 جمعہ تک بیان کیا تھا، لیکن میں یہاں جلد اسے ختم کروں گا تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے۔ اس بچی نے کہا کہ یا نبی اللہ، میرا بھائی عدی بن حاتم گھر میں میرا انتظار کر رہا ہے، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے 2 صحابہ کو بلایا اور اس بچی کو اس کے حوالے فرمایا، لے جاؤ اس بچی کو، پوری حفاظت کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ اسے گھر تک پہنچاؤ۔ اب 2 صحابہ کرام لے کر پہنچے ہیں، چلتے چلاتے وہ راہوں سے گزرتے، تنہائیوں سے اور رات کی تاریکیوں سے گزرتے، صحراؤں اور ویرانیوں کو پار کرتے ہوئے 3 دن کے بعد عدی بن حاتم کے گھر پر پہنچے ہیں۔ بھائی باہر نکلتا ہے، دیکھتا ہے کہ میری نوجوان بہن اجنبی مردوں کے ساتھ آئی ہے، اس کی غیرت نے جوش مارا، اسے غصہ آیا، اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے بہن سے یہ نہیں پوچھا کہ تو 3 دن سے 4 دن سے کہاں تھی، کیا کھائی، کہاں رہی، تو نے کیا پہنا۔ بھائی نے اس کی فکر نہیں کی،
سب سے پہلا سوال تھا عدی بن حاتم جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، سب سے پہلا سوال تھا، میں نوجوان بھائیوں کی توجہ چاہوں گا۔ اس نے کہا کہ میری بہن 3-4 دن سے تو لاپتہ تھی اور آج آئی ہے تو 2 اجنبی مردوں کے ساتھ آئی ہے، اس سے پہلے کہ تو گھر کے اندر قدم رکھے یہ بتا کہ کہیں عزت پر داغ لگا کر تو نہیں آئی ہے، کہیں عصمت لٹا کر تو نہیں آئی ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، وہ کافر تھے، ان کے اندر غیرت تھی، شرم حیا ان کے اندر تھی، وہ بے حس نہیں تھے، وہ غافل اور غیر ذمہ دار نہیں تھے۔ آج ہماری حس کہاں چلی گئی؟ آج ہمارا ضمیر کیوں مر گیا؟ آج ہمیں یہ احساس کیوں نہیں رہا؟ آج ہم اپنی ذمہ داریوں سے کیوں غافل ہو گئے؟ اس نے کہا کہ میرے بھائی جلدی نہ کر، عجلت سے کام نہ لے۔ اچھا تیرا لہجہ بتاتا ہے شاید تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، کلمہ بھی نہیں پڑھا۔ اس نے کہا اجنبی مردوں کے ساتھ آئی ہے، 3 دن کا سفر طے کر کے آئی ہے، بتا ان نوجوانوں نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس بچی نے جواب دیا کہ میرے بھائی، میرا حقیقی باپ حاتم جس نے مجھے پیدا کیا وہ میرے ساتھ کیا شفقت کا معاملہ کرے گا، میرے ساتھ کیا محبت کا معاملہ کرے گا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ محبت کا معاملہ کیا ہے۔ تو میرا بھائی، تو کیا میری عزت کرے گا جو ان صحابہ نے میری عزت کی ہے؟ 3 دن تک میں ان کے ساتھ چلتی رہی، رات میں بھی دن میں بھی، ایک میرے آگے آگے چلتا تھا، ایک میرے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ 3 دن تک میں انتظار کرتی رہی، دیکھتی رہی کہ اس مدت میں کم سے کم آنکھ اٹھا کر تو مجھے دیکھ لے۔ تو کیا عزت کرے گا میری؟ ان صحابہ نے میرے ساتھ وہ عزت کا معاملہ کیا ہے۔ دین اسلام انہی قربانیوں سے، انہی اخلاق سے، اسی کردار اور کریکٹر سے اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ بہرحال عدی بن حاتم نے کہا اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے تیرے ساتھ ایسا معاملہ کیا، اچھا تو نے کلمہ نہیں پڑھا؟ تھو ہے تیرے اوپر، افسوس ہے تیرے اوپر، تو نے اس کے باوجود کلمہ نہیں پڑھا۔ میرے بھائی جلدی نہ کر، وجہ بھی بتاتی ہوں کہ کلمہ کیوں نہیں پڑھا۔ اس نے کہا لات و عزا کی قسم، کیونکہ ابھی تک اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ لات و عزا کی قسم، جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر رحمت میرے سر اور سینے پر ڈالی گئی، میرے دل میں اسلام داخل ہو گیا۔ کلمہ پڑھنا چاہتی تھی، ان کے قدموں سے لپٹ کر رونا چاہتی تھی، ان سے معافی مانگنا چاہتی تھی، ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہونا چاہتی تھی، ان کے غلامی کے طوق کو پہننا چاہتی تھی، مذہب اسلام پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قربان ہونا چاہتی تھی۔ لیکن 2 باتوں کی وجہ سے میں نے کلمہ نہیں پڑھا، 2 باتوں نے مجھے روک دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں کلمہ پڑھ لیتی، تجھے پتہ چلتا تو تو غلط فہمی کا شکار ہو جاتا کہ مسلمانوں نے زبردستی میری بہن کو کلمہ پڑھوایا ہے، کہیں تیرا کفر اور زیادہ نہ ہو جائے، تیرے کفر میں اور زیادہ شدت نہ ہو جائے اور سخت تو کافر نہ بن جائے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کلمہ پڑھنا تو چاہتی تھی لیکن تیری یاد آئی کہ میں بہن کلمہ پڑھ کر جنت میں جاؤں، میرا بھائی کافر ہو کر جہنم میں جائے۔ چل بھائی، اس در سے کون واپس آنا چاہتا ہے؟ ان کے در رحمت سے کون واپس پلٹنا چاہتا ہے؟ تجھے لینے کے لیے آئی ہوں،
چل ہم دونوں چلتے ہیں، جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں زندگی گزار دیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، میری بہنوں، اسلام کا سفر ایسے ہوا ہے۔ میں آپ سے اس واقعے کی روشنی میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، اپنی بچیوں کی عزتوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کی نگرانی کیا کرو، اپنے بچوں کی فکر کیا کرو، ان کی اصلاح اور تربیت کا انتظام کیا کرو۔ جہنمی کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے، ان کی دوستی نے ہمیں برباد کر دیا، ان کی صحبت نے ہمیں تباہ کر دیا، یہاں تک کہ ہم جہنم میں پہنچے ہیں۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہمارا آخری اور چوتھا جرم یہ تھا کہ ہم قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتے تھے، ہمیں یقین نہیں تھا کہ مرنا ہے، جواب دینا ہے، حشر کے میدان میں اللہ کا سامنا ہونا ہے، ہمیں یقین نہیں تھا، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے تھے، سچ اور جھوٹ کا فرق نہیں کرتے تھے، حق اور باطل کی تمیز نہیں تھی۔ آزاد زندگی گزارتے گئے حتیٰ اتانا الیقین، ہمیں موت آ گئی اسی حال میں۔ فما تنفعہم شفاعت الشافعین، آج ہماری کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ نماز پڑھتے تو نماز بچا لیتی، اور کسی غریب کی مدد کرتے، وہ غریب اللہ کے دربار میں سفارش کرتا۔ کسی نیک انسان کی، عالم کی صحبت میں بیٹھتے تو وہ اس کی صحبت، اس کی مجلس ہمیں بچا لیتی۔ اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، حرام کاموں سے بچ جاتے تو اللہ آج بچا لیتا۔ آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، آج کوئی ہم پر افسوس کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہماری خیر خواہی کرنے والا نہیں ہے۔ بس انہی چند میں گنے چنے چھوٹے موٹے جملے آپ کی خدمت میں عرض کر کے، چند چیدہ اور چنندہ باتیں آپ کے حوالے کر کے، پھر دوبارہ SSC ایسوسی ایشن کے خدمت گزار قابل فخر میرے نوجوان بھائیوں کو، اور اس سے متعلق، اس سے وابستہ میرے روحانی بھائیوں حضرات علماء کرام کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سے میں اس کی قبولیت کی دعا مانگتا ہوں، اور آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ اس تنظیم سے جڑیں، اسے تقویت پہنچائیں، اس کی مدد کریں، اس کا تعاون کریں، اور ان کا ہاتھ بٹائیں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا احسان کریں کہ اپنی زبانوں کو بند رکھیں اور خاموش رہیں، اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کرنے کے لیے آزادی دیں، ان کو بدنام نہ کریں، غلط فہمی کا شکار ہو کر ان کو بھی پریشان کر کے خود بھی پریشان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو، بعد میں سننے والوں کو، سارے عالم اسلام کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور اسے نبھانے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔